غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر رہا۔ سوڈان میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر رہا۔ افریقہ میں روزانہ سینکڑوں بچے بھوکے سوتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے مر جاتے ہیں یا پھر غربت کی وجہ سے جان گنوا دیتے ہیں، لیکن اللہ کچھ نہیں کرتا۔ دنیا میں روز بے انتہا ظلم ہوتا ہے، ریپ ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ کیا اللہ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ اگر اللہ ہے تو پھر وہ یہ سب ظلم کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہی سوال جاوید اختر صاحب نے ڈز گاڈ ایگزسٹ کی ڈیبیٹ کے دوران مفتی شمیل ندوی صاحب سے کیا۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہونے والے ظلم کو کیوں نہیں روکتا۔ سورۃ الرعد یعنی سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اردو ترجمہ: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ اس آیت کے کئی مفہوم بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ بھی ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں کرتا۔ اسی آیت کا ایک اور مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف خود کھڑی نہیں ہوتی تو اللہ بھی اس قوم سے وہ ظلم دور نہیں کرتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ سب ان کی اپنی وجہ سے ہے یا اس لیے کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلیفہ بنایا ہے، ہر انسان کو شعور عطا کیا ہے اور وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو محض تماشائی نہیں بنایا بلکہ اسے ذمہ دار بنایا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، حق کا ساتھ دینا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا، یہ سب انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اگر فلسطین، سوڈان یا دنیا کی کسی بھی حصے میں مسلمان تکلیف میں ہیں اور باقی امت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت کے جسم میں جان باقی نہیں رہی، کیونکہ اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہو اور باقی حصوں کو اس کا احساس ہی نہ ہو تو مسئلہ درد کا نہیں ہوتا بلکہ احساس کے ختم ہو جانے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو ایک عذاب میں مبتلا کر دے۔ حوالہ: سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4338، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2168، حدیث حسن صحیح۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ظلم سہنا یا ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا اگر طاقت اور موقع کے باوجود ہو تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے اور ظالم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ اب تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ظلم کے ہونے کا اصل ذمہ دار کون ہے، اللہ یا پھر وہ مسلمان قوم جو گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے عیش و آرام میں گم ہے، جو روز اپنی ہی قوم کے بچوں کو مرتا دیکھتی ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں کرتی۔ خاص طور پر وہ مسلمان حکمران جن کے اختیار میں بہت کچھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے۔ اور صرف حکمران ہی نہیں بلکہ وہ عوام بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جو ایسی حکومتیں منتخب کرتی ہے اور پھر یہ سوچ کر خاموش رہتی ہے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے، حالانکہ حکومت کو منتخب کرنے والی خود یہی عوام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو صرف مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں، اچھے اعمال اختیار کریں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہر ہونے والے ظلم کا حساب اللہ قیامت کے دن لے گا اور سوال ہر اس شخص سے ہوگا جو اس وقت بالغ تھا، ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور کچھ نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔
اللہ اس سے پوچھے گا تم نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو کیوں نہیں روکتا۔ جب تم اللہ کے حکم پر ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو اللہ بے شک مدد فرماتا ہے، جیسے جنگ بدر میں اللہ نے 70,000 فرشتے بھیج کر مدد فرمائی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ظلم کے خلاف بولنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔